بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ آج ہم دو تین ایشوز پہ بات کریں گے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے بڑا مختصر، اور اس میں ہم ساری باتیں نہیں کر پاتے۔ کل ہم نے آپ سے کچھ ذکر کیا تھا پنجاب اسمبلی کا، کہ سارا دن وہاں دھما چوکڑی ہوتی رہی، اپوزیشن اور حکومت کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ایم پی ایز، اور اپوزیشن نے یہ ایک ہفتے سے یہ ایشو اٹھایا ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے، اعتماد کا ووٹ لے، اعتماد کا ووٹ لے۔ وہ بڑے اوور کانفیڈنس تھے۔ ان کو عمران خان نے کچھ ایسا گیم کھیلا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اسے سیاست نہیں آتی۔ وہ ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ وہ جس طرح ان کو ٹگنی کا ناچ اس نے نچایا ہوا ہے، وہ لوگ خود پریشان ہیں کہ یہ ایک اکیلا آدمی، اور وہ سارے مکس اچار پارٹی، بھانمتی کا کنبہ، 14 پارٹیوں کا اتحاد ہے، وہ مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور اس کو ناک آؤٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو ناکامی دیکھنے کو مل رہی ہے، مستقل ناکامی دیکھنے کو مل رہی ہے ہر جگہ پہ، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ کھلا میدان ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہو، چاہے وہ پورے پاکستان میں جہاں پہ ان لوگوں نے سازشیں کے جال بچھائے، وہاں پہ وہ جال انہوں نے خود لپیٹ کے اپنے گلے میں ڈالے۔ اور ایسا ہی کچھ کل پنجاب اسمبلی میں ہوا کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے گا۔ پہلے تو وہ اعتماد کا ووٹ لو، اعتماد کا ووٹ لو، شور مچاتے رہو۔ انہوں نے ایسی ہوشیاری سے کام کیا، عمران خان کی جو پہلے سے پلان تھا کہ کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دینا، اچانک اجلاس بلا کر اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیں گے اسپیکر صاحب۔ اور ویسے ہی ہوا، رات 12 بجے تک ان لوگوں کے یہ لوگ شور مچاتے رہے۔ بعد میں انہوں نے ایک درخواست دی، اس درخواست میں انہوں نے کہا کہ اجلاس کو ملتوی کیا جائے، جبکہ کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ 24 گھنٹے میں اعتماد کا ووٹ لے۔ آپ نے ابھی تک 17 دن ہو گئے، ابھی تک آپ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ تو وہ کورٹ کا بھی جو مطالبہ تھا، کورٹ نے جو اس کو کہا تھا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ اس کے بعد رات کو یہ ووٹنگ شروع کی گئی، اچانک اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، ایک صاحب نے اعتماد کی تحریک پیش کی اور اس پہ ووٹنگ ہو گئی۔ ان کو 186 ووٹ، جبکہ ایک ممبر کو رستے میں جو آ رہا تھا اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کی کسی طریقے سے بھی گنتی پوری نہ ہو، اور یہ اس میں ناکامی ان کو دیکھنے کو ملے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کی مدد عمران خان کو ہر جگہ پہنچتی ہے۔ ایک آزاد رکن جو ان کی حمایت میں پرویز الہی کو ووٹ اس نے ڈالا، اس طرح سے 185 ممبروں کا اکثریت سے اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب جیت گئے، جبکہ ایک ووٹ جو تھا وہ خواتین جو میمونہ، وہ بک گئی، لوٹا ہو گئی، اور 2-3 ایم این اے جو ادھر ادھر ہو گئے، وہ ان کے خلاف وہ لوٹا ہونے جا رہے ہیں، ان کے خلاف پٹیشن داخل کر دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس کے بعد جو مچھڑ، جو جس کا نام ہے رانا ثناء اللہ، ماڈل ٹاؤن ثانیہ کا قاتل، جس نے 14 آدمیوں کو ابدی نیند سلایا، شہید کر دیا، اس نے، اور ایک کرائم منسٹر شہباز شریف اس سازش میں ملوث تھے، وہ آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا ابھی تک۔ تو وہ موجود تھا، اور وہاں پہ وہ یہ بڑی بڑی پلاننگیں کر رہا تھا بیٹھا ہوا کہ اس نے اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے، اور ہم نے ان کو سیدھا جیل بھیجنا ہے، اور ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پلاننگیں کر رہا تھا وہ۔ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، فلاں کر لیا جائے گا، یہ کر لیا جائے گا۔ مقصد وہ شروع سے جیسی ہانکتا ہے، بلند بانگ بھڑکیاں مارتا ہے، وہ اس کے گلے پڑ گئی، وہ اپنے جوتے چھوڑ کے بھاگا ہے۔
وہ اپنے جوتے چھوڑ کے وہاں سے بھاگا ہے. جب اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب نے لے لیا تو اس میں یہ ساری اپوزیشن وہاں سے واک آؤٹ کیا. اس میں ساتھ ہی رانا ثناء اللہ بھی بھاگ گیا وہاں سے. اس کے بعد انہوں نے گورنر نے سب نے اس نوٹیفیکیشن اور اس کل کے فیصلے کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کورٹ میں پھر ایک درخواست دی. اس نے عطا طاہر اور یہ مسلم لیگ کی لوگوں نے ایک درخواست کورٹ میں پھر داخل کی کہ ان کو اسمبلیوں توڑنے کا سے منع کیا جائے. وہ درخواست کا وہ جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ یہ اسمبلیاں نہ توڑ سکیں، جس پہ کورٹ نے یہ کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ کا آئینی حق ہے اور اس پہ ہم اسمبلیاں توڑنے کو ہم منع نہیں کر سکتے. وہ وزیر اعلیٰ چاہے تو وہ اسمبلیاں توڑ سکتا ہے. تو یہ راستے کی ایک رکاوٹ تھی، وہ بھی دور ہو گئی. اسمبلیاں عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں، آپس میں مشاورت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہترین سلوشن آ جائے گا. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی طلب کیا ہے تو اس سے اور پرویز الہی صاحب سے بیٹھ کے ایک فائنل ڈیسیجن لیں گے یہ. کیونکہ اسمبلیاں توڑنے سے ہی، کیونکہ یہ تو الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ تو بلدیاتی الیکشن تک سے خائف ہیں. یہ الیکشن پہ التوا میں پڑا ہوا ہے اسلام آباد کا اور ادھر کہتے کراچی کا جو 15 تاریخ کو ہے وہ الیکشن. اس میں متحدہ MQM جو ہے اس نے اپنے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں کورٹ میں بار بار اپلیکیشنیں، اور کسی طریقے سے الیکشن ملتوی ہو جائے. تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں، ان کو بھی اپنی شکست نظر آ رہی ہے کہ اس الیکشن میں تو ان کا کچھ بھی نہیں ہونا. عمران خان ہر جگہ سے کلین سویپ کر رہا ہے. آج الیکشن ہو جائیں، 6 مہینے بعد ہوں، جب بھی ہوں، تو یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. اچھا، کل انہوں نے بڑے MPs ہمارے PTI کے لوگوں کو بھی پنجاب اسمبلی کے انہوں نے بڑی امیدیں بنائی اور یہ کہا کہ آپ لوگ یہ کر لیں اور وہ کر لیں اور ہمارے اوپر ہاتھ ہے. تو وہ سارے مخمسے میں تھے کہ عمران خان سے کو ووٹ ڈالیں، پرویز الہی کو ووٹ ڈالیں نہیں ڈالیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا اگر ہوا تو ہم کہاں جائیں گے، فلاں ہوگا. مقصد ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے ان کو اس میں مطلع کیا ہوا تھا کہ جی حکومت ہماری بننے جا رہی ہے اور ہمارا ہوگا سب کچھ، اور انشاءاللہ کہتے کل کے بعد سے ساری صورتحال ہی چینج ہوگی. تو اس میں کوشش انہوں نے بہت کی مگر وہ اپنی اس میں ناکام ہو گئے. کیونکہ وہاں کے لوگ دیکھ چکے ہیں لوٹوں کا حشر، جو لوٹوں کا پہلے حشر ہوا 20 لوٹے ہوئے وہاں سے، اس کے بعد اب جو یہ 5 لوٹے ہوئے ہیں، یہ عوام میں اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. کیونکہ عمران خان ایک بلندیوں کو چھو رہا ہے. اس کی پاپولیشن جو ہے، اس کی پاپولیشن وہ کہتے ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور ہر نیا دن اس کے لیے ایک نئی جیت ہوتی ہے اور نئی اس کو ایک سرپرائز ملتا ہے، اور اس کے بعد وہ مزید اس کے 10-15% اس کی پاپولیشن بڑھ جاتی ہے. تو یہ حلقوں میں اپنے کس منہ سے جائیں گے اگر آج یہ ٹکٹ ان کو، یہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تو لینا نہیں چاہتے. اس کے بعد مسلم لیگ نون کے لوگوں نے عمران خان سے اور ہماری قیادت سے PTI کی اس سے رابطے کیے ہیں کہ جی ہمیں PTI کا ٹکٹ دیا جائے، ہم PTI کی ٹکٹ سے الیکشن لڑیں. ان کی انہیں پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے تو ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی اور وہ اپنے حلقوں میں جا کے کمپین نہیں کر سکتے. انہوں نے حرکتیں وہ کی ہیں اس 8-9 مہینے کے اندر ان کی قیادت نے کہ کون ان سے خوش ہے اس وقت، سوائے وہ لفافی مافیا جو ان کے گن گا رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. وہ کوئی خبر نہیں دیتا ہے اس ملک سے، نہ مہنگائی کی خبر ہے نہ کسی چیز کی. کوئی جو عمران خان کے فیور میں جاتی ہو اس تمام خبروں کا اس نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. پورے TVH چینلوں نے، جو لفافہ مافیا ہیں جو ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں، وہ ان کی زبان بول رہے ہیں. تو دوسری طرف آج اللہ خیر کرے، میں تو یہ کہوں گا اللہ خیر کرے، یہ کون سی طاقتیں در پردہ جو قوتیں ہیں، اس کو میں کوئی نام دوں یا نہیں دوں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں. آپ اس مکس اچار پارٹی بنانے جا رہے ہیں، پھر اس MQM کو ایک جگہ کر رہے ہیں. آج وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں سارے بیٹھے ہوئے، جو شہر کے مانے ہوئے ڈکیت، قاتل
زانی، بد کردار، بوری بند لاشوں کے اس قوم کو تحفہ دینے والے آج وہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور وہ سارے وہ بیٹھے ہوئے، اس میں عامر خان بھی ہے، اس میں فاروق ستار بھی ہے، اس میں خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال، اور جتنی ان کی قیادت وہاں جو ان کی الگ الگ دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی، اس کو بالکل اس طرح سے سریش لگا کے ان کو پھر جوڑ دیا گیا، حالانکہ ایک دوسرے کی شکلیں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، یہ اپنے اپنے گروپ لے کے الگ ہو گئے تھے، ان کو واپس ایک جگہ بٹھا دیا، اور وہ آج اپنے MQM میں ضم ہونے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ رحم کرے شہر کراچی پہ، پیچھے الطاف حسین کو بھی وہاں سے بیٹھ کے لیڈ کرے۔ یہاں پاکستان میں تو سب کچھ ممکن ہے، پاکستان میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آئین اور قانون ہاتھ میں لے کے ایسے گھوم رہے ہیں کہ جیسے ان کے باپ کا ان کی جاگیر ہے، ان کی رکھیل ہے وہ آئین اور قانون، کیونکہ جو اپنے دماغ سے اور اپنے ہاتھوں سے جو لکھ رہے ہیں وہ قانون بنتا جا رہا ہے۔ تو ان کو ان قوتوں نے دوبارہ یکجا کر کے اور ان کو MQM میں ضم کرنے کے لیے ایک جگہ بٹھا دیا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیشن سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ ہر جگہ عمران خان کے لیے راستے اور روڑے اکٹھے کر رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں، مگر عمران خان 3/3 اکثریت سے 2/3 اکثریت تو بہت دور کی بات ہے، وہ 3/3 اکثریت سے کلین سویپ کرنے جا رہا ہے پورے پاکستان میں۔ اس بدماش آصف زرداری کو بھی اپنی موت نظر آ رہی ہے اب سندھ کے اندر، یہ کچھ بھی کر لیں۔ کراچی کا الیکشن 15 تاریخ کو اللہ خیر کرے، وہ اس کے آثار اچھے نظر نہیں آ رہے کہ اس میں انہوں نے بڑے پیمانے پہ دھاندلی، کیونکہ یہ پہلے کہہ چکے ہیں، اب تو متحدہ بھی سامنے کھڑی ہوگی ان کے، اور PTI بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اللہ خیر کرے ہم سب کے حالوں پہ کہ وہ الیکشن کیا رزلٹ لے کے آتا ہے اور کیا شہر کی صورتحال ہوگی اس دن، کیونکہ بڑے پیمانے پہ ان کا دھاندلی کا پروگرام ہے۔ پری پول ریگنگ، ان کو خواب یہ دیکھ رہا ہے بلو رانی جو ہے، جس کو کہتے ہیں بلاول زرداری، وہ کراچی کے میئر کا خواب دیکھ رہا ہے کہ کراچی میں میئر ہمارا ہوگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کراچی کے لوگ اتنے لاوارث اور لاچار اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ جہاں تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، جہاں تمہاری نام کو ایک سیٹ نہیں ہے، وہاں پہ تم کہتے میئر ماں کی خواب دیکھ رہے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اول تو تم جیت جاؤ، بڑی بات ہے، جیتنا تو بہت دور کی بات ہے۔ الیکشن میں تمہاری سب کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کلین سویپ کریں گے، یا لے دے کے اس شہر میں جماعت اسلامی نے کچھ کام کیا ہے، یہ جو حقیقت ہے اس کو حقیقت کہنا چاہیے، ورنہ تمہارے پاس 30 سال سے اقتدار ہے، تم نے اس شہر کو کیا دیا؟ یہ مفاد پرست MQM جو آج بیٹھی پھر اعلان کر رہی ہے یکجا ہونے کا، جب یہ یکجا تھے تو انہوں نے کیا کیا، اور اب جب یہ دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ بلیک میلنگ ان کا کام ہے، ہر دور میں ہر حکمراں کو انہوں نے بلیک میل کیا اور اپنے مفادات حاصل کیے۔ آج بھی مفادات کی جنگ ہے اور مفاد کا اپنے یہ وہاں پہ ان کا مسئلہ ہے، یہ اپنے مفاد کی خاطر انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ آئندہ ان کی روٹیوں کے لالے، ان کی جو نوکریاں لگی ہوئی تھیں وہ نوکریاں جاتی نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ پھر یکجا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں عمران خان کی پاپولیشن، لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں، اب تو اس قوم کو اتنا شعور آ گیا ہے، ان سب کے چہرے عمران خان نے بے نقاب کر دیے ہیں۔ کل یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے ان کو مفاد اور وہ پیسہ ملا تو یہ آ گئے، اس میں بھانمتی کے کنبے کے ساتھ مل گئے، آ کے امپورٹڈ گورنمنٹ بن گئی۔ یہ اتنے ہی شریک ہیں، اتنے ہی برابر کے شریک ہیں جتنا کہ یہ 14 پارٹیاں 13 پارٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، اس اطاعت سے کیوں نہیں نکل کے آتے؟ یہ
اگر تم اتنے ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہو، تمہیں تو پہلا فیصلہ یہ کرنا تھا کہ ان کی اس حکومت کو ٹھوکر مارتے، اس وزارتوں کو ٹھوکر مارتے، اور پھر آتے تو اچھے لگتے تھے کہ جی ہمارا استحصال ہوا ہے، ہماری قوم کا استحصال ہوا ہے، اب ہم کچھ قوم کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ تم تو آج بھی حکومت میں بیٹھے ہو، یہ اتحاد کس چیز کا بن رہا ہے؟ کیا کرو گے تم لوگ؟ تم نے اس قوم کو، تم سے تو قوم انتہائی مایوس ہو گئی ہے۔ تم نے اس قوم کو دیا کیا ہے؟ وہ بھاگ گیا لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا الطاف حسین، پھر لاشوں کے تحفے دو گے اس شہر کو۔ لوگ بھول گئے ہیں تمہاری کہانیوں کو۔ اس شہر کے ساتھ اب پھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ پھر عمران خان کو جو سپورٹ کرتے ہیں، جو عمران خان کے ڈونر ہیں، ان کو پرچیاں بھجواؤ گے، ان سے بھتے لوگے، اس شہر میں پھر امن و امان خراب کرو گے، اس شہر میں پھر لاشوں کے تحفے دو گے لوگوں کو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قوم اب تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ قوم کو سب پتہ ہے، قوم ایسے ہی نہیں تم سے تنگ ہو کے ادھر پی ٹی آئی کی طرف آئی ہے۔ ان کو الطاف حسین سے زیادہ اب عمران خان کے اندر بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ الطاف حسین نے تو مہاجر کا نام لے کے مہاجر قوم کے اوپر تھوک دیا۔ تم سب اس کے شریک تھے اس میں۔ تم نے جہاں خود مروایا، خود ہی پہنچ گئے فاتحہ پڑھنے، تم تو وہ لوگ ہو۔ ہر گھر میں صف ماتم تمہاری وجہ سے بچھا اور تم نے وہاں جا کے فاتحہ پڑھی ہیں۔ لوگ بول نہیں سکتے تھے تمہارے ڈر اور خوف سے۔ اب کیا شہر میں پھر وہی فضا؟ الطاف کے پی کے میں وہی تشدد شروع ہو گیا، جبکہ مراد سعید یہ کہہ چکا تھا دیکھو جی یہاں تشدد کی لہر آ رہی ہے، اس کو روکو۔ وہ پی ٹی آئی کو بدزن کرنے کے لیے وہاں پہ یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ اس کے پیچھے بھی کوئی قوتیں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ وہی حال اس شہر کے اندر، ان کو یکجا کر کے، ان کو ایک جگہ کر کے خواب باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں بیٹھے پاکستان کی۔ تم شہر کراچی میں تمہیں کوئی اب نہیں پوچھے گا تم پاکستان کے لوگوں کو کیا بیوقوف بنا رہے ہو۔ پورا پاکستان تمہاری حرکتوں سے واقف ہے۔ تم پورے پاکستان میں ہم شکلیں دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ جا کے پورے پاکستان میں ہم جب جاتے تھے تو لوگ یہ ایم کیو ایم متحدہ ہو، کراچی والے ہو۔ تم نے تو اتنا نام خراب کیا ہے اس قوم کا، پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ قوم کا، جن کا ایک تشخص تھا، ان کا ایک معیار تھا، ان کو لوگ اچھے ناموں سے جانتے تھے۔ آج اس شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ تم حکومت میں رہتے ہوئے تمہیں تو 8 مہینے 9 مہینے تم نے اس حکومت میں بھانمتی کے کنبے کے ساتھ مل کے گزار دیے۔ تم نے اس شہر کے لیے کیا کہا، کیا کیا؟ کتنا گندگی کا ڈھیر پورے کراچی میں بھرا پڑا ہوا ہے۔ ڈاکے زنی روز ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹی جا رہی ہیں، لوگوں کو رات چلتے لوٹا جا رہا ہے۔ اسی لیے دوبارہ آنا چاہتے ہو؟ یہ سب تمہارا تحفہ ہے جو تم نے اس شہر کو، اس قوم کو دیا ہے۔ تم نے دو نسلیں خراب کر دی اس قوم کی، تم لوگوں کی وجہ سے۔ آدھے سے زیادہ جیلوں میں پڑے ہوئے، سزائیں کاٹ رہے ہیں، کسی کو قاتل بنا دیا، کسی کو ڈکیت بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ تم نے اس قوم کو دیا کیا ہے؟ کس منہ سے تم بیٹھ کے یا پریس کانفرنس سے کر رہے ہو؟ تمہیں لوگ بخش دیں گے؟ پھر خواب دیکھ رہے ہو؟ تم اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تم تو لوگوں کو صرف اقتدار میں اس لیے آتے ہو کہ حکمراں پارٹیوں کو بلیک میل کرو، حکمرانوں کو بلیک میل کرو، ان سے اپنی مفادات حاصل کرو۔ قوم کو کیا دیا تم نے؟ ایک نوکری بھی دلائی اس قوم کو اس شہر میں اپنی قوت سے؟ اپنی جو ایم این اے اور ایم پی اے بنے تم اس شہر کے اندر، کیا قوم بھول گئی سب؟ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ مہربانی، شکریہ، السلام علیکم۔